الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب مل کر ایک بار نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب وہ لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں، ان آیتوں کو سنتے ہیں، ان احکام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارے گئے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو کہ تفیض من الدمع وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، مما عرفوا من الحق کیونکہ ان کو حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یقولون اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین تو ہم کو اپنی شہادت دینے والوں میں لکھ لے، ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، ہماری روح کو جام توحید سے سرشار کیا، توحید کا جام پلایا، اور ہمارے ظاہری وجود کو بھی بہت ہی خوبصورت بنایا، ہمارے اس دل میں اپنی محبت ڈالی، خاص اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی بغیر ہماری کوشش کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص فضل و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ کہ مومن جو ہے وہ یہ کہتا ہے، مومن یہ اقرار کرتا ہے کہ ہمیں ہدایت نہ ملتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی ہدایت نہ عطا فرماتا۔ تو ہم جو مومن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کی بے شمار نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ اپنی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے کو آباد کیا اور ہمیں خاتم پیغمبراں سید الانبیاء والرسل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل بالائے فضل، انعام بالائے انعام یہ فرمایا کہ ہمیں ایک ایسے مقام کی رہنمائی فرمائی جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، جو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک ایسی ذات کے ساتھ لوگوں کی نسبت ہے، لوگوں کا تعلق ہے، جو ہمہ وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنے کے لیے مہمیز کرتی ہے، ہم کو ابھارتی رہتی ہے، گویا بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سناتی ہے وہ ذات، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع مت کرو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا، کھلا ہوا ڈر سنانے والا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت عطا کی۔ محبت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو انسان سننا صرف محبوب کی باتیں چاہتا ہے، وہ دیکھنا صرف محبوب کو چاہتا ہے،
اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کا قلب محبوب کی تجلی کا محور و مرکز بن جائے، اس کا سینٹر بن جائے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بندوں کو جو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں 3 نعمتوں کا خاص ذکر فرمایا ہے۔ اپنی ذات کا جہاں تعارف کرانا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکم فرمایا کہ اے رسول گرامی وقار، آپ اعلان فرما دیجئے، قل هو الذی انشأکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو وجود بخشا، وجعل لکم السمع، اور تم کو سننے کی قوت عطا کی، والابصار، اور دیکھنے کی قوت عطا کی، والافئدہ، اور دل جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 نعمتوں کا خاص تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ بندہ مومن جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی باتیں سنے، محبوب کو دیکھے اور محبوب کو اپنے سینے میں بسا کر کے رکھے، اور اس دل میں ان کے علاوہ، محبوب کے علاوہ کسی کو حقیقت میں جگہ نہ دے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو نعمتیں جتنی ہم نے تم کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں سب کے بارے میں حساب ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو سننے کی نعمت عطا کی ہے، یہ جو دیکھنے کی نعمت عطا کی ہے، اور یہ جو قلب کی نعمت عطا کی ہے، دل کی نعمت عطا کی ہے، ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ سنا تو کیا سنا، دیکھا تو کیا دیکھا، اور دل میں بٹھایا تو کس کو بٹھایا۔ اور اسی بنیاد پر ہم سب کے آقا و مولا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے کہ اے آسمان و زمین کے نور، اے عرش و کرسی کے نور، اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، واجعل فی سمعی نورا، اور میری سماعتوں میں نور بھر دے، واجعل فی بصری نورا، اور میری نگاہوں میں نور بھر دے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا فرماتے تھے، اسی لیے دعا فرماتے تھے تاکہ امت کو یہ تعلیم ہو سکے کہ جب ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے راستے پر ہم چل پڑے ہیں، تو مومن کی شان صرف یہ ہونی چاہیے کہ وہ سنے تو محبوب کو، دیکھے تو محبوب کو، اور اپنے دل میں بسائے تو صرف محبوب کو۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت سماعت سے مومن کو کیا نعمت حاصل ہوتی ہے جب انسان محبوب کو سنتا ہے، محبوب کی باتوں کو سنتا ہے، محبوب کے محبوبوں کو سنتا ہے، تو اس کو کیا نعمت حاصل ہوتی ہے، کیا کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقام پر بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، مومن جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان باتوں کو جو رسول پر اتاری گئی ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان باتوں کو سننے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سننے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سننے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے بارے میں سننے کے بعد، اس کے اسما کو، اس کے ناموں کو سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کو سننے کے بعد، قرآن کریم کی عظمتوں کو سننے کے بعد، دین کی عظمتوں کو سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مومن کو اس بات کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات موجود ہے، حق تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، حق تعالیٰ کی ذات ہمیں سن رہی ہے، ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر عمل سے وہ آگاہ ہے۔ عرفان حق حاصل ہوتا ہے، جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی آنکھوں سے اس کے نتیجے میں
آنسو گرنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے، محبت کی بات آتی ہے تو محبت میں رونے لگتا ہے، خوف کی بات آتی ہے تو خوف کی وجہ سے رونے لگتا ہے، اللہ کی عظمتوں کی بات آتی ہے تو عظمتوں کا احساس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور جو مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انس پیدا ہوتا ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، مومن کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو سننے کی قوت عطا کی، سننے کی نعمت عطا کی، اور اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم تیرا کلام سن سکیں، تیرے محبوبوں کی باتیں سن سکیں، تیری باتوں کو ہم سن سکیں، اور پھر اس کے نتیجے میں مولا ہم نے تیری معرفت حاصل کر لی ہے، تیرا عرفان ہم کو حاصل ہو گیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جو صبح و شام تیری گواہی دینے والے ہیں، اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی ذات لا شریک ہے، اس کی ذات تمام عیوب سے اور تمام نقص سے پاک ہے، وہ ہر کمال سے آراستہ ہے، ہم اس بات کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اس جہان میں اگر کوئی مؤثر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سننا جو ہوتا ہے، انسان قرآن سنتا ہے، احادیث سنتا ہے، بزرگوں کی باتیں سنتا ہے، ذکر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جس کو ہم سن رہے ہیں اس کو سننے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو اس کے نتیجے میں مومن کو اچھے احوال حاصل ہوتے ہیں، انعامات ربانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن اگر سنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کا جو اثر ہے، قرآن کریم کے اثر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے خود، کہ قرآن کو سننے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ نے ایک کتاب اتاری، سب سے بہترین کتاب، سب سے خوبصورت کتاب، سب سے بہترین کتاب اللہ نے اتاری، جس کی بہت ساری آیتیں ریپیٹڈ ہیں، یعنی ایک جیسی آیتیں ہیں، اور ان آیات کو سننے کے بعد انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، قرآن کریم کی آیات کو سنتا ہے تو اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر پر اس کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور یہ اثر صرف ظاہر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ اثر قلب کے اندر سرایت کرتا ہے، قلب کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے دل، ان کے جسم کے چمڑے بھی نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اچھا لگنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں ان کو اپنی غذا محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس وقت گویا قرآن کریم کی آیت کریمہ صادق ہوتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم سنتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف صحابہ کرام سے قرآن کریم سنتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کریم سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن تو ہم آپ سے سنتے ہیں اور آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں تم لوگوں کو قرآن تو سناتا ہی ہوں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زبان سے قرآن سنوں تاکہ مجھے بھی قرآن کے سننے کی نعمت حاصل ہو سکے، مجھے قرآن کے سننے کی نعمت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ کیا عالم ہوگا، کیسی شان ہوگی، کیسی عظمتوں کا ظہور ہوگا، اذا جئنا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام لوگوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء کے گواہ ہیں اس بات کے کہ انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دے دی،
اور یہ امت محمدیہ بھی کل قیامت کے دن تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا کہ تمام تیرے انبیاء نے اپنے اپنے حق کو اپنی امت کے سامنے ادا کیا، تبلیغ کا جو حق تھا انہوں نے اس کو انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہوتی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت سن لی، سورہ طور کی آیتیں سن لی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر کے رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سنی تو اس کی کیفیت آپ پر ایسی طاری ہوئی کہ آپ کئی روز تک بیمار رہے، ڈاکٹر آتے دوا دیتے لیکن دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخرکار آپ نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ، آپ کی دواؤں سے مجھے صحت نہیں ہونے والی ہے، دراصل میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت بیٹھ گئی ہے، اور جب تک یہ کیفیت اپنے شباب کے ساتھ اپنے غلبے کے ساتھ باقی رہے گی تب تک میری حالت ایسی ہی رہے گی۔ تو قرآن کریم کا جو سننا ہوتا ہے، قرآن کریم سے کہ سننے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کبھی کبھی احساس گناہ کی وجہ سے انسان کے قلب میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سنی جاتی ہے، اور احادیث جو سنتے ہیں تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے بعد جب اس میں رقت آمیز گفتگو آتی ہے تو ہمارے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے ہمارے دلوں میں۔ ایسے ہی کوئی بھی کلام جس سے ہم صحیح نتیجہ نکالتے ہیں، جس کا ہم صحیح معنی نکالتے ہیں، اس سے ہم کو ذکر کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ محفل سماع ہوتی ہے ہمارے ہاں، بزرگان دین کے ہاں سماع کی مجلس ہوتی ہے۔ سماع کی مجلس چاہے وہ مزامیر کے ساتھ ہو یا بغیر مزامیر کے، میوزک کے ساتھ ہو یا بغیر میوزک کے، بہرحال وہ سماع کی محفل ہے۔ جب ہم سنتے ہیں، سننے بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، منقبت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے مومن بنتے ہیں، اچھے مسلمان بنتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مجلس ہو، مجلس جب منعقد ہوتی ہے تو مجلس میں انسان ایک عقد صحبت ہوتا ہے، یعنی اس عہد کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ مجلس میں ہمارا ایک امیر ہے، یہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ایک امیر ہیں، اور اس امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے، اس امیر کے خلاف ہمیں کبھی بھی نہیں جانا ہے، بالکل ہی نہیں جانا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو کہ دراصل یہ آداب قرآن و سنت سے مستنبط کیے گئے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ سننے کے آداب ہیں، چاہے سننا قرآن کا ہو، چاہے احادیث کا ہو، چاہے اشعار کا ہو، ان تمام چیزوں کے سننے کے آداب ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ آداب سماع کیا ہیں؟ آداب سماع یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب مجلس میں بیٹھے تو باوضو ہو کر کے بیٹھے، کیونکہ وضو کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا کہ الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا وہ ہتھیار ہے۔ کیسے ہتھیار ہے؟ اس لیے کہ انسان جب باوضو ہوتا ہے، مومن جب باوضو ہوتا ہے تو وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بے وضو ہے تو اس وقت وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو وہ انجام نہیں دے سکتا، اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو الوضوء سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ شیطان ہم پر آور ہے، مختلف جہت سے، مختلف سمت سے، وہ ہمارے دائیں سے بائیں سے ہم پر حملہ آور ہے۔ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم عمومی حالت میں باوضو رہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جب مجلس منعقد ہو تو مجلس کے اندر ہم باوضو بیٹھیں۔ باوضو جب بیٹھیں گے تو وضو کا نور ہوتا ہے، وضو کی نورانیت ہوتی ہے، وہ نورانیت ہم کو حاصل ہوگی تو اشعار کے اندر جو اللہ اس کے رسول کی باتیں کی گئی ہیں ان کی نورانیت بھی ہم کو حاصل ہوگی، اور اس کی فہم بھی ہم کو حاصل ہوگی۔ ایسے ہی ہم دو زانو ہو کر کے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، غیر اللہ کے لیے ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم ادب و احترام کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں۔
کوئی ادھر ادھر کی بلا وجہ کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنی توجہ پوری طریقے سے ان باتوں کی طرف لگائیں جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، چاہے قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول پڑھا جا رہا ہو یا اشعار پڑھے جا رہے ہوں، ان میں ہم غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی نعت بیان ہو رہی ہے کہ منقبت بیان ہو رہی ہے، ان میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ غور کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہم جب کو فہم حاصل ہوگی، فہم جب حاصل ہوگی تو پھر ہم کو وہ کیفیتیں بھی حاصل ہوں گی، وہ نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو صاحبان وجد کہلاتے ہیں، جن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے انعام عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی مجلس میں بیٹھیں تو اس بات کی کوشش ہو کہ کچھ کھا کر کے نہ بیٹھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے منہ میں کچھ ہوگا، پان ہو یا گٹکا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ایسی کوئی چیز ہمارے منہ میں ہوگی تو ہم ذکر کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے، یہ ہم کو ذکر سے روکنے والی چیز ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھیں اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے وہ چیزیں نہ کھائیں۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ عادی ہو اس چیز کا، اسے طلب لگ رہی ہے، اسے کھانا ہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مجلس سے اتنی دیر کے لیے اٹھ کر کے چلا جائے اور جا کر کے باہر کھا پی کر کے اپنا منہ صاف کر کے اس کے بعد پھر مجلس میں آ کر کے بیٹھے، اس کے بعد وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت کی وجہ سے، محبت کے غلبے کی وجہ سے بسا اوقات وہ مجلس کے اندر ہمارے امیر موجود ہیں، ہمارے شیخ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نظر و نیاز پیسے کی شکل میں قوال پر لٹاتے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ بزرگوں کے آداب میں نہیں ہے۔ جب ہمارے درمیان ایک امیر موجود ہیں تو ہماری ہمت یہ کیسے ہوئی کہ ہم جو ہے قوال کو جا کر کے پیسہ دیں اور اس کے اوپر ہم پیسے کو لٹائیں؟ ہمارے شیخ موجود ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ جا کر کے ہم پیسے کو رکھ دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے بعد میں محفل کے ختم ہونے کے بعد وہ سارا پیسہ تو قوال کے پاس چلا ہی جائے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک سماع کے آداب کو اور اس کے حق کو ادا نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک سننے کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو حاصل نہیں ہو پائے گا، اور جب ہم کو سننے کا حقیقی فائدہ نہیں حاصل ہو پائے گا تو ہماری جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہماری محبت ہے، اس محبت میں ہماری اضافہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ ہم مجلس میں آتے رہیں گے، یوں ہی غفلتوں کے ساتھ آئیں گے اور غفلتوں کے ساتھ ہم مجلسوں سے چلے جائیں گے اور ہم کو وہ نعمتیں حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہوں میں جا کر کے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا، ان کی باتوں کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث پاک کی روشنی میں سچوں کے ساتھ ہونے کا مفہوم میں واضح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم بھی خود صادق بن جائیں، ہم بھی خود صادق بن جائیں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر یہ درجہ ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں تو کم سے کم ہم اس درجے پر رہیں کہ او متعلما، یعنی صدق کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے والے، اس کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ ان بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے اس بات کی کوشش ہو کہ ہماری زندگی جو ہے صدق سے بھر جائے، ہماری زندگی میں صدق آ جائے، کہ ہمارا ظاہر ہمارا باطن دونوں ایک ہو جائے، ہماری جلوت ہماری خلوت ایک ہو جائے، جیسے ہم تنہائی میں رہتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے درمیان رہیں، جیسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ویسے ہی ہم تنہائی میں بھی رہیں، یہ نعمت ہم کو حاصل ہو جائے۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان خود صادق بن جائے، صدق کا پیکر بن جائے، اور نہیں تو کم سے کم ان صادقین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر کوشش کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حاصل ہوگی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں اس کا حشر فرماتا ہے۔ او مستمعا، یا اگر وہ اس راستے پر نہیں چل پا رہا ہے، کوشش کے باوجود اس کا نفس اس کو مغلوب کیے ہوئے ہے، پھر بھی کم سے کم اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ صادقین کی صحبت میں ہمیشہ بیٹھتے رہیں، ان کی مجلسوں میں باتیں سنتے رہیں، کیونکہ سنتے 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 ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہوگا اور ہمارے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدق کی نعمت سے بھر دے گا، ہماری زندگی کو صدق کی نعمت سے گھیر لے گا۔ اور اس کے بعد اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی نعمت میسر نہیں ہے کہ ان کی باتیں سن سکیں، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہم محبت کرنے والے رہیں، صادقین کے ساتھ محبت کرنے والے رہیں۔ او محبا،
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكْ، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں کیا ہے؟ پانچواں یعنی صادقین سے نفرت کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے، ان سے بغض و عداوت رکھنے والے نہ بننا، کیونکہ اگر ان سے بغض و عداوت رکھنے والے ہوگے تو تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، فقد بارزته بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ جو اوصاف ہیں کہ ہم خود بھی صادق نہیں ہیں، اگر ہم صدق کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، اگر ہم صادقین کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں، یا کم از کم ہم صادقین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کس جماعت کے اندر شامل ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت اختیار کی، اور صحابہ کرام کی صحبت تابعین نے اختیار کی، تابعین کی صحبت تبع تابعین نے اختیار کی، پھر تبع تابعین کی صحبت میں محدثین، فقہا، صوفیہ رہے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، اور ہر زمانے میں جو علماء و فقہا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، دین کے راستے پر چلنے والے تھے، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے پھر ان کے ایمان میں کوئی ریب نہیں رہ گیا، کوئی شک و شبہ ذرا سا بھی نہیں رہ گیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جو اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے، جہاد کرنے والے رہے، اور اللہ نے ان کو یہ بشارت سنائی کہ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے بندے ہیں۔ تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آئے، پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ جنید بغدادی ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہوں، چاہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، جتنے بھی اولیاء آئے ہیں یہ سب کے سب ان لوگوں نے اپنی اپنی زندگیاں کہیں کھپائی ہیں، تب جا کر کے ان کا قلب منور ہوا ہے۔ اور اسی لیے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی سید الخاطر میں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ قرآن و سنت اور دین کے نور سے اس کی زندگی منور ہو جائے تو یہ صرف کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ان لوگوں کی صحبتوں میں جانا ہوگا کہ جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے نور سے منور ہیں، ان کی زندگیاں کتاب و سنت کے نور سے منور ہیں۔ ان کی زندگی میں جب جائیں گے، چونکہ وہ منور ہیں، ان کا پورا وجود نورانی ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو نور ہم کو بھی حاصل ہو جائے گا، اقتباس نور ہم بھی کر سکیں گے، نور کو ہم بھی حاصل کر سکیں گے، ہمارا قلب بھی نور ربانی سے جو ہے وہ مجلہ ہو جائے گا، منور ہو جائے گا، اور پھر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے بندوں میں شامل ہو سکیں گے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے، اور محبت کیسے بڑھتی ہے، اللہ کا خوف کیسے حاصل ہوتا ہے، خشیت کیسے حاصل ہوتی ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو یکجا اگر ڈھونڈنا ہے، ساری نعمتوں کو یکجا اگر پانا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجئے، ان کی بارگاہوں میں آئیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا قلب جو ہے وہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد منور و مجلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی خانقاہیں، یہ جہاں رہتے ہیں، یہ چونکہ یہ جگہیں ذکر سے منور ہیں، ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت ذکر ہو رہا ہے، یہاں جب آئیں گے تو آپ کو بھی ذکر کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیے ہماری یہ خانقاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس سرزمین پر بھیجا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یا ہمارے والدین کی نیکیاں رہی ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارگاہ میں ہم کو بھیجا، اور ایسی بارگاہ سے ہم کو جوڑا، ایسے شیخ سے ہم کو جوڑا کہ جن کی صحبت میں ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں۔ ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، محبوب کو دیکھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو اپنے دل میں بسا کر کے رکھتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں علم بھی ہے، جہاں عمل بھی ہے، جہاں اخلاص بھی ہے، جہاں تقوی بھی ہے، ساری نعمتیں جہاں پر اکٹھا ہو گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بارگاہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اندر فدائیت، ہمیں اپنے اندر بہت انتہائی محبت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا ان کے محبین میں شمار ہو سکے، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔